ہمارے مہروز بھائی کی حدیث سوال ہے کہ ہمارے مذہب میں حلالہ کا کیا تصور ہے. دیکھیں عورت جو ہے نا وہ حلالہ، اس کا ثبوت قرآن پاک میں ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں. حلالے کا انکار جو ہے یہ کفر ہے مطلقاً. اگر کوئی حلالے کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن پاک کا انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جب شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ عورت تب تک اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کسی اور سے نکاح نہ کرے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور یہ حلالے کے اوپر ہے. پھر احادیث کثیر اس کے اوپر بخاری سمیت اس کے اوپر موجود ہیں. البتہ حلالہ جو ہے وہ شرط کے طور پر کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کے اوپر لعنت بھی کی گئی ہے. لیکن اگر دل میں نیت ہو اور بندہ حلالہ کرتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی بھی حرج نہیں ہوگا. بلکہ اگر اچھی نیت ہو کہ کوئی ایسے میاں بیوی ہیں جو بڑی عمر میں علیحدہ ہو گئے ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ پریشان ہیں، تو ان کو ملانے کے لیے اگر کوئی حلالہ کرتا ہے اپنے طور پر لیکن نکاح کے وقت کوئی شرط نہیں لگاتا تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اس کے اوپر بھی کثیر روایتیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ اسی طرح کے ایک کیس کے اوپر فتویٰ بھی ایک قسم کا موجود ہے کہ آپ نے حکم دیا تھا جو اسی طرح حلالہ ہوا تھا تو آپ نے میاں بیوی کو جدا نہیں کیا بلکہ کہا کہ جو ان کو جدا کرنا چاہے تو آپ نے فرمایا شوہر کو کہ تم میرے پاس آ جانا. تو ایسا جو ہے نا وہ ہمارے یہاں جس طرح حلالے کو معاذ اللہ ایک گالی بنا دیا گیا ہے، اور کئی لوگ طلاقوں کے بعد بھی یہ ذہن دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، حلالہ تو ویسے بھی حرام ہے تو چلو یہی حرام ہی کرتے رہو، اکٹھے ہی رہتے رہو. یہ بڑی بدبختی ہے کہ کسی اور کے لیے اپنی آخرت تباہ نہیں کرنی چاہیے. حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جو کسی غیر کے لیے اپنی آخرت تباہ کرے. تو یہ نازک مسئلے ہوتے ہیں شریعت کے، اس کے اندر کبھی بھی اپنی عقل نہیں لڑانی چاہیے. علماء کے حوالے کر دیں، اگر کوئی بندہ غلط عالم اس کو گائیڈ کرتا ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر ہے. ہم جو ہیں عام عوام کے لیے اجازت نہیں ہے اپنے پاس سے فتوے دیں.